بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی فائل میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈور بنایا، اینیمیشن نہیں بنا سکے، فائل کافی لمبی ہو گئی تھی اور اس کو دیکھنا بھی اتنی لمبی فائل کو کافی مشکل کام ہے۔ اینیمیشن تو ہم اس میں بھی نہیں بنا رہے کیونکہ وہ ایک اضافی بات ہوگی۔ ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے چیپٹر 3 سے، اور چیپٹر 3 میں ہم نے تعارف کروانا ہے ہارڈ باکس کا، مارکنگ مینیوز کا، ہائپر گراف کا، ہائپر شیڈ کا، آؤٹ لائنر کا۔ لیکن میں نے آپ کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ساتھ کے ساتھ ہم ماڈلنگ کرتے چلے جائیں تاکہ آپ کو ماڈلنگ کی ایک دلچسپ جو کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو، ورنہ اگر صرف میں انٹروڈکشن کرواتا ہوں کہ یہ ٹول ایسے ہے اور وہ ٹول ویسے ہے تو اس سے آپ کو کافی بوریت ہوگی۔ ٹول بھی یوز ہوتے چلے جائیں گے، چیز بھی بنتی چلی جائے گی۔ اسے کہتے ہیں کہ انٹرسٹ طریقہ ایجوکیشن کے لیے۔ فرسٹ آف آل ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی مینیو نہیں ہے اس وقت، نہ ٹائٹل بار ہے، نہ مینیو بار ہے، نہ اسٹیٹس لائن ہے، نہ چینل باکس ہے، نہ ایٹریبیوٹ ایڈیٹر ہے، نہ ٹائم لائن ہے، نہ ہمارے پاس رینج سلائڈر ہے، نہ کمانڈ لائن ہے، نہ ہیلپ لائن ہے، نہ ہی ہمارے پاس ٹول بار ہے۔ کچھ بھی اس وقت ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے، پھر بھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلی فائل میں ایسے ہی کام کیا ہے اور اس میں بھی ہم ایسے ہی کام کریں گے۔ یہی عادت ایکسپرٹس کی ہے اور آپ کو بھی یہی عادت ڈالنی چاہیے، اس سے ورک فلو تیز ہوتا ہے اور کام کے لیے بہت بڑی جگہ ملی رہتی ہے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اب جو ہے آؤٹ لائنر کو بھی سیکھیں گے، سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لیکن ماڈلنگ کرتے ہوئے، کوئی بھی چیز رہ نہیں جائے گی۔ ہاں، جہاں تک مارکنگ مینیو بنانے کی بات ہے وہ ایک نہایت ایڈوانس لیول کی بات ہے، کلاس میں وہ ضرور بتاؤں گا، لیکن میں اس لیسن مووی میں اس کو شامل نہیں کر رہا ہوں۔ وہ بہت ایڈوانس لیول کی اس چیپٹر میں بات ہے اور ہے چھوٹی سی کہ مارکنگ مینیو کیا بنانا ہے۔ میں اس کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں۔ جیسے ہم اسپیس بار پریس کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے یہ دیکھیں ہارڈ باکس کھلا ہے۔ اس ہارڈ باکس میں کسٹمائز طریقے سے اپنا کوئی باکس ڈالنا، اپنا کوئی مینیو ڈالنا مارکنگ مینیو بنانا کہلاتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کمانڈ ہے، کوئی کمانڈ ہے، کریٹ کی کمانڈ ہے، موڈیفائی میں کوئی کمانڈ ہے، یا اینیمیشن کی کوئی کمانڈ ہے، سیٹ کی کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بھئی جب آپ پریس کیا کریں اسپیس بار تو وہ کمانڈ بھی ساتھ ان کے کھلے، تو اس کمانڈ کو اس میں شامل کرنے کے لیے مارکنگ مینیو کا استعمال ہوتا ہے۔ پہلے آپ اس پر تو ایکسیس حاصل کر لیں، مارکنگ مینیو اس سے نیکسٹ میں ہوگا، اس لیے میں اس کو اس مووی میں سے تو سکپ کر رہا ہوں، کلاس میں ایک آدھ مارکنگ مینیو بناؤں گا۔ باقی رہی بات اب ہماری کہ ہم نے جو اس چیپٹر 3 میں باقی چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہے آؤٹ لائنر، ہائپر گراف اور ہائپر شیڈ۔ تو ان چیزوں کو ہم کس طریقے سے حاصل کریں گے اور ان چیزوں کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہم ان پر کس طرح سے ان چیزوں میں کام کریں گے، لیکن ساتھ کے ساتھ ماڈلنگ ہوتی چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلے کریٹ کریں ایک پولیگنل کیوب۔ ہم اس وقت سیڑھیاں یا زینے بنانے لگے ہیں، سٹیئرز، جسے سٹیئرز کہا جاتا ہے، جو اس دروازے کے بالکل ساتھ ہم لگائیں گے۔ سٹیئرز کے لیے سب سے پہلے آپ اسپیس بار کا بٹن پریس کریں۔ اسپیس بار کا بٹن پریس کرتے ہی ہارڈ باکس کھلے گا اور ہارڈ باکس میں آپ کریٹ میں جا کر حسب سابق پولیگنل پریمیٹیوز میں جا کر آپ کیوب جو ہے جنرلی بغیر آپشنز چینج کیے، اگر ریسیٹ سیٹنگ ہوئی پڑی ہو تو کیوب کو کریٹ کر دیں۔ جب کیوب کریٹ ہوگی تو اوریجن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیوب آ چکی ہے۔ اب اس کیوب کو ہم نے موو کر کے یہاں لانا ہے، تو اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ڈبلیو کا بٹن پریس کرتے ہی ہمارے پاس موو ٹول آئے گا، اور موو ٹول میں ریڈ کو اگر ہم ایکس ایکسس کو کھینچیں گے تو وہ ادھر آئے گا۔ ریڈ کو ہم نے ایکٹیو کیا، یلو کیا، اور باہر کھلے میدان میں مڈل ماؤس بٹن پریس کرتے ہوئے اور پریس رکھتے ہوئے ہم نے ڈریگ کیا اپنی کیوب کو، تو ہماری کیوب کھینچ کے اس سائڈ پہ آ گئی۔ اس کو ہم اس کے ساتھ بالکل ایکوریٹ لگاتے ہیں۔ دیکھنا چاہیں گے ہم اس کو ٹاپ ویو میں تاکہ ان کے درمیان کوئی گیپ نہ ہو۔ اسپیس بار کا بٹن پریس کیا تو ٹاپ ویو ہمارے سامنے، ٹاپ ویو کو پھر ہم نے پریس کیا اور یہ میکسیمائز ہو گیا۔ اس وقت یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم ایف کا بٹن پریس کر کے اس کو نزدیک کرتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ کافی گیپ ہے ان دونوں کے درمیان، دیوار اور سٹیئرز کی اس کیوب کے درمیان۔ اس کو ہم اس کے نزدیک کر دیتے ہیں، اسپیس بار کا بٹن اس کے بعد پھر پریس کریں گے اور اب ہم پرسپیکٹیو ویو میں جا کر اپنی کیوب کو ٹھیک کریں گے۔ تو آپ جو ہے اس کو کیمرے کو ٹریک کریں، ایک سائڈ پہ تھوڑا سا نزدیک لائیں، تھوڑا سا نزدیک لاتے ہی آپ کے سامنے کیوب نیچے سے سامنے آ گئی۔ اس میں ایک کام کرنا رہ گیا ہے، اگر ہم اس کو اسکیل کرتے ہیں، سپوز ہم نے اسے اسکیل کیا تو دیکھیں کیا ہے، ذرا ایک منٹ دیکھیں اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ ہم نے آر کا بٹن پریس کر کے کی بورڈ پر اسکیل کا ٹول لیا اور جیسے ہی ہم نے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے وائی پر اسکیل کیا، ہم نے اس کو مینوپلیٹنگ ہینڈل کو ہم نے یلو کیا اور باہر ہم نے کلک کر کے مڈل ماؤس بٹن کو ڈریگ کیا تو اوپر کی طرف اٹھا، لیکن نیچے کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ اس میں جو خرابی ہے کہ یہ اوپر بھی اٹھ رہا ہے، نیچے بھی اٹھ رہا ہے۔ اس کے حل کے لیے ہمیں ڈبلیو دبانا پڑے گا اور پھر ہم وائی پہ اس کو اوپر اٹھائیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو
کنٹرول زیڈ کریں اور واپس اس چھوٹی سی کیوب کے پاس پہنچیں اور اب دیکھیں کہ شفٹ زیڈ سے آپ کنٹرول زیڈ کو انڈو کو ریڈو کر سکتے ہیں. شفٹ زیڈ سے اس کو ہم نے پھر دیوار کے ساتھ ملایا اور اب اس میں جو خامی ہے وہ ہم نے دور کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الائن نہیں ہے, ہمارا جو پلر ہے اس سے یہ نیچے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اسکیل جو ہے وہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے, ایک طرف سے ہونا چاہیے. تو اس کے لیے فرنٹ ویو میں جائیں, اسپیس بار پریس کیا اور فرنٹ ویو میں پھر اسپیس بار پریس کیا اور فرنٹ ویو بڑا ہو گیا. ایف کا بٹن پریس کیا تو کیوب ہمارے نزدیک. اب ہم نے اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹایا. پیچھے ہٹانے کے بعد اب ہم جو ہمارا وائی ہے وہ آلریڈی ایکٹیو ہے, وائی کو ایکٹیو کیا اور باہر کھلے میدان میں مڈل ماؤس بٹن سے ڈریگ کرتے ہوئے ہم نے اپنی کیوب کو اوپر اٹھایا اور جا کے ہم نے اس کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جو ہماری دیوار ہے. اس میں ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا. ایڈجسٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کا پیوٹ پوائنٹ چینج کریں گے تاکہ وہ غلطی جو ہمیں اسکیل کرتے ہوئے, دیکھیں ہم نے آر کا بٹن پریس کیا اسکیل سے, یہ دیکھیں دونوں طرف بڑھ رہا ہے, یہ غلطی کنٹرول زیڈ کریں تاکہ انڈو ہو جائے. یہ غلطی دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پیوٹ پوائنٹ زمین پر رکھا جائے تاکہ یہ ایک طرف کو اٹھے. جس طرف پیوٹ پوائنٹ ہوگا اس کے الٹ کی طرف یہ اوپر کو اٹھے گا. پیوٹ پوائنٹ کو چینج کرنے کا طریقہ آپ کئی بار سیکھ چکے ہیں. انسرٹ کا بٹن پریس کریں, انسرٹ کا بٹن پریس کرنے سے پیوٹ پوائنٹ آپ کے سامنے. اب آپ پیوٹ پوائنٹ کو وائی پر پکڑ کر تھوڑا سا کیمرہ نزدیک لائیں اور وائی پر پکڑ کر پیوٹ پوائنٹ کو آپ نیچے زمین پر یہاں پہ اس لائن کے ساتھ رکھ دیں. اسی طرح ہم نے اس کو اب ایک طرف تو ہم نے اسکیل کرنا دیکھا کہ دیکھیں آپ یہ آر کا بٹن پریس ہوا, آر کے بٹن سے اسکیل ٹول آیا ہمارے پاس, اوپر کی طرف اب سے اسکیل کر رہا ہے. لیکن ایکچولی ہم نے اوپر کی طرف اسکیل نہیں کرنا, ہم نے اسکیل کرنا ہے اس کو اس طرف, کیونکہ ہم نے اسٹیئر بنانی ہے اور اس کی ہمیں وڈتھ چاہیے, ہائٹ نہیں چاہیے. ہائٹ ہم اس کی ڈپلیکیٹ سے بنائیں گے تاکہ جس طرح اسٹیئرز ہوتی ہیں. تو ہمارا پیوٹ پوائنٹ نیچے نہیں بلکہ ہمارا پیوٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر چاہیے جہاں میں نے اس وقت کرسر رکھا ہے. تو اس وقت ہم اپنا کرسر جو ہے انسرٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں, پھر ہمارے پاس پیوٹ پوائنٹ, اس کو ہم نے سینٹر میں کیا اور اس کو یہاں رکھا اس لائن کے ساتھ. اب جب آپ اسکیل کا بٹن پریس کریں گے یہاں رکھنے کے بعد دیکھیں آر پریس کریں ایک بار, انسرٹ کے بعد آپ نے دیکھا اب ہم اس کو ایکس ایکسس پہ کھینچتے ہیں تو یہ اس طرف سے لمبا ہوگا. دیکھیں ہم نے اس کو اتنا لمبا کیا اور اب یہ ایک یونیفارملی ایک طرف سے لمبا ہوا, دونوں طرف سے نہیں ہوا. اسپیس بار کا بٹن پریس کریں, پرسپیکٹو ویو میں دوبارہ جائیں. پرسپیکٹو ویو میں اب ہمارے پاس فرسٹ اسٹیئر جو ہے وہ تیار ہے. فرسٹ اسٹیئر, اب اس فرسٹ اسٹیئر کو اگر ہم اس کی ڈپلیکیٹس کر لیں تو اس سے بہتر ہے کہ ڈپلیکیٹس کر لیں تو اور اسٹیئر بن جائیں گے, لیکن پہلے بہتر ہے کہ ہم اس کو جو میٹیریل اسائن کرنا ہے وہ کر لیں تاکہ ڈپلیکیٹ میں بھی وہ ساتھ ہی جائے, ورنہ ہمیں ہر ایک اسٹیئر کو الگ الگ رنگ دینا پڑے گا. چونکہ یہ اس دیوار کے ساتھ اٹیچڈ ہے لہذا میٹیریل اس پر بھی ماربل کا ہی لگے گا کیونکہ بلڈنگ کا حصہ ہے, اس لیے ہم اس پر ماربل کا میٹیریل لگاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ایک بار جو میٹیریل ایک بار اسائن کیا جا چکا ہو اس میٹیریل کو دوبارہ اسائن کرنا مشکل نہیں ہوتا, وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ پڑا ہوتا ہے. ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اس کی سلیکشن کی حالت میں, جب یہ سلیکٹڈ ہو رائٹ کلک کریں کھلی جگہ پر اور میٹیریل میں آ کر آپ دیکھیں اسائن ایگزسٹنگ میٹیریل. اسائن ایگزسٹنگ میٹیریل میں پلر کو ہم نے جو میٹیریل دیا تھا اب وہ ہم اسٹیئر کو بھی دیں گے اور اسٹیئر ہماری میٹیریل لینے کے بعد ماربل کی ہو جائے گی. اب اس کی ہم ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کی ڈپلیکیٹ کریں گے کہ یہ سٹیئرز جو ہیں پیچھے کی طرف جیسے سٹیئرز ہوتی ہیں خود بخود پیدا ہو جائیں. یہ ایک بڑا دلچسپ طریقہ ہے. ڈپلیکیٹ کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ڈپلیکیٹ کے آپشنز میں جانا پڑے گا. ڈپلیکیٹ کے آپشنز کے لیے ہم ایڈٹ میں جائیں گے اور ایڈٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسپیس بار کا بٹن پریس کر کے ہاٹ باکس لیں. ہاٹ باکس, اس کے بعد ایڈٹ کے بعد ہمارے پاس یہ ڈپلیکیٹ ہے اور یہ ڈپلیکیٹ کا آپشن ہے. ڈپلیکیٹ کا آپشن ہم نے کلک کیا اور ریسیٹ سیٹنگ کرنے کے بعد ہم نے ڈپلیکیٹ میں تبدیلی کی. اب ایک بات کو آپ اپنے انٹلیکٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں. وہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایکس ساکٹ ہے, یہ وائی ہے اور یہ زی ہے, لیکن یہ ہیں ٹرانسلیٹ کے. اسی طرح روٹیٹ کے ایکس وائی اور زی ہے اور اس طرح اسکیل کے ایکس وائی اور زی ہے. اب ہم نے کرنا ہے اس کو ٹرانسلیٹ, کیونکہ ہماری کاپیز جو ہیں نمبر آف کاپیز جو اب یہاں پہ دینے والے ہیں اس کو وہ روٹیٹ نہ ہو اسکیل نہ ہو بلکہ ٹرانسلیٹ ہو, یعنی ایک طرف بہت سی کاپیز بڑھتی چلی جائیں. تو نمبر آف کاپیز ہم اس کی رکھتے ہیں اپروکسیمیٹلی 8 کا اس کے زینے ہوں گے, ہماری 8 سٹیئرز ہوں گی. اور وائی پر چونکہ ہم نے اس کو اوپر اٹھانا ہے لہذا وائی پر ہم اس کو 1 پوائنٹ اس کی رکھتے ہیں گریڈ, اس کی پوزیشن یہاں پہ تھوڑا ایکسیڈنٹلی 0 تھا اور یہ ہم سے چینج ہوا, یہ ہم نے اس کو دوبارہ سیٹ کیا 0 میں اور ٹرانسلیٹ وائی میں ہم نے اس کو 1 رکھ دیا.
1 رکھتے ہی ٹرانسلیٹ وائی میں اب یہ ہمارا جب ڈپلیکیٹ ہوگا تو اوپر کی طرف ایک ایک گریڈ جو ہے کے حساب سے یہ ڈپلیکیٹ ہوگا. اسی طرح زی پہ کیونکہ ہم نے اس کو سٹیئر بنانا ہے اور یہ پیچھے بھی ہو ڈیپتھ میں بھی ہو، یعنی ایک سٹیئر یہاں ہے تو دوسری یہاں اور تیسری یہاں اور چوتھی